أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا عظیم ترین احسان کہ اس نے ہم سب کو راہ ہدایت پر رکھتے ہوئے مسلسل توفیقات کے نزول کا ذریعہ قرار دیا اور ہم سب کو اپنی توفیقات کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کی اور کاوش کرنے کی توفیق فرمائی۔ آج اگر ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی عطا ہے، اور ہم اس کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی عطا ہے۔ اس کی عنایتیں، اس کا رحم و کرم یہ پایا ہے، لا متناہی ہے۔ ہم جتنا بھی زیادہ اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ سعادتیں اور یہ اللہ کی طرف سے عنایتیں اس کے شکر پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ قدسی میں مسلسل اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے اپنی اطاعت کی توفیق و رحمت فرمائی، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے جانور نما انسان اس کائنات میں ملتے ہیں کہ جن کو وہ اپنی بارگاہ قدسی میں اطاعت کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ وَلَهُ الشُّكْرُ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ ان خوش بختانہ ساعتوں میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کی کچھ سوروں کی میننگ کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہم اور آپ اس منزل کے اوپر کوشش کر سکیں کہ وہ کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام کہ جس کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں، کم سے کم ان کے ان معانی کو درک کر سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ جب تلاوت ہو تو سمجھ کے تلاوت ہو۔ جب اس کی بارگاہ قدسی میں اس کی آیتوں کو پڑھیں تو کم سے کم سمجھ کے پڑھیں۔ بے سمجھے پڑھنا کمال نہیں، سمجھ کے پڑھنا یہ کمال ہے۔ کچھ سوروں کی تلاوت کا اس نے حکم خاص طور پہ دیا، اور ان سوروں کے لیے اس نے حکم دیا کہ ان کے بغیر ہم تمہاری کوئی نماز قبول بھی نہ کریں گے۔ لہٰذا تمام ہی مسلمان خواہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کی کچھ سوروں کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم سورہ، اس کے بغیر تو تصور نماز بھی ممکن نہیں ہے، سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، جس کے متعلق مسلسل گفتگو ہوتے ہوتے الحمدللہ آج ہم اس سورے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے حسب سابق ایک مرتبہ ہم سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں آسانی رہے اور ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب و کامران ہو سکیں کہ جس کے لیے ہمارے متعدد دوستوں نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مختلف غلطیاں ہم اس سورے کی تلاوت میں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جب بھی ہم اس سورے کی تلاوت کریں، خواہ نماز میں یا نماز کے علاوہ کسی بھی جگہ، تو ہمیں غلطیوں سے دور رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مختلف غلطیاں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الحمدللہ القدر ٹھہر جائیں تو وہ غلطی ٹھیک ہو جاتی ہے۔
رب العالمین کے باعث میں سب سے بڑا جو زیادہ غلطیاں نظر آتی ہیں اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ وقف بالحرکت کے ساتھ ہوتی ہے یا وصل بالسکون کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ہم تیزی سے پڑھ رہے ہیں اور حرکت کو گرا کے پڑھا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ دیکھیں میں نے نستعین تک آ گیا اور تیزی سے ایک سانس میں نے پڑھا ہے، ہر جگہ میں نے حرکت کو گرایا ہے، یعنی سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور ایک سانس میں پڑھا ہے، جو قطعاً غلط ہے۔ اگر ہمیں اس کو پڑھنا ہے تو ہم جب بھی وقف کریں تو وقف ہمیشہ بھی سکون ہونا چاہیے، ٹھہریں سکون کے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین، سانس لیجیے، الرحمن الرحیم، سانس لیجیے، مالک یوم الدین، سانس لیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سانس لیجیے۔ ایسے نہیں کہ آپ ایک سانس میں پڑھیں اور سکون کے ساتھ، اور اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح پڑھیے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں تک آپ کا سانس آپ کو اجازت دے رہا ہے وہاں تک اس کو پڑھیے، مگر اس شرط کے ساتھ اور اس شکل کے ساتھ کہ آپ اس کو وصل کریں، مگر آپ بالحرکت ہو، بالسکون نہ ہو، یعنی آپ آخری حرف کے اوپر آیت کے سکون نہ لگائیں، حرکت لگائیں، جو حرکت وہاں پہ لگی ہوئی ہے، یعنی زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری اہم منزل ہے کہ آپ کچھ الفاظ کی ادائیگی کو درست کرنے کے لیے اگر آپ اس منزل پانا چاہتے ہیں تو وہاں کچھ ٹھہریں ہلکا سا اور آرام کے ساتھ، جیسے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہم بہت تیزی سے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ویاک نستعین ہو گیا، واؤ کو یہ سے ملا دیا، حالانکہ واؤ کے اور یہ کے درمیان میں ایک الف بھی موجود ہے، وا ایاک، اگر تھوڑا ٹھہر جائیں تو یہ الفاظ ہم ٹھیک طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ویاک ختم ہو گیا، و ایاک ہو گیا۔ ایسی مختلف غلطیاں ہیں نماز میں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اگر یا کو تھوڑا کھینچ دیں آپ تو درست ہو جائے گا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ لفظ ہے نہ کہ واتوب الیہ، واتوب نہیں ہے، و اتوب الیہ، تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہم تھوڑا سا۔ اچھا، زیادہ تر غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، قرآن کو تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، خاص طور پہ جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہو تو اس وقت بھی آپ اس طرح سے پڑھیں کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، رک رک کے پڑھیں، نماز کو کوے کی طرح سے ٹھونگے مارتے ہوئے نہیں پڑھنا چاہیے، آرام سے پڑھیے، اس طریقے سے کہ تمام تر ارکان درست طور پہ ادا ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم نماز سے متعلق بھی گفتگو کریں گے تو وہاں ان غلطیوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کریں گے۔ آئیے، الحمدللہ اگر ہم یہاں تک گفتگو کر چکے ہیں تو اب جو مرحلہ ہمارا باقی رہ گیا ہے اور سب سے اہم مرحلہ باقی رہ گیا ہے، آج چونکہ اس گفتگو کا اختتام ہونا ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ پر مکمل طور کے اوپر اپنے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کے حروف اور قرآن مجید کے کلمات درست طور پہ ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے مطلب کو بھی سمجھ رہے ہوں، ہم ان کے معنی کو بھی سمجھ رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صرف حروف کی ادائیگی کر کے ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم سے پروردگار کیا چاہتا، آخر اس نے ہمیں مجبور کیوں کیا۔ نماز میں اکثر چیزیں توقیفی ہیں، توقیفی کا مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی سے نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں، ہم اپنے طور کے اوپر کوئی نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، یہ توقیفی معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہو اس بات کو اللہ ہی بخوبی جانتا ہے، لہذا اس نے اپنی عبادت کے طریقے اور سلیقے کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، کتابوں کو نازل کیا ہے، تاکہ آپ کہیں پر بھی عبادت کرتے ہوئے غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھیں۔ لہذا اب ہم
इस मंजिल के ऊपर कि अल्लाह ने क्यों मजबूर किया है कि हम सूरह मुबारक फातिहा की तिलावत करें, या क्यों मजबूर किया कि उसके बाद एक मुकम्मल सूरा पढ़ें। अब एक मुकम्मल सूरा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया ना, वहां इंतखाब आपको रखा, चूज आपको करना, जो भी करना, मगर मुकम्मल सूरा होना चाहिए। चाहे आप सूरह कद्र पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ें, सूरह तौहीद पढ़ें, सूरह काफिरून पढ़ें, सूरह वन्नास पढ़ें, जो भी सूरा पढ़ना है आपकी मर्जी है। वहां बाउंडेशन बस इस हद तक रखी गई है कि एक मुकम्मल सूरा पढ़े। तो क्यों? इसलिए कि कहीं न कहीं आप उन कलिमात पर गौर व फिक्र करके उनके मतालिब तक पहुंचने की कोशिश करें, उनके मानी को समझने की कोशिश करें। इसलिए कि जब तक आप उन मानी को दर्क नहीं करेंगे, उनके मतालिब को दर्क नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कामयाब व कामरान नहीं हो सकते और मकसद इबादत को दर्क नहीं कर सकते। मतलब ये मसला ये भी तो है कि हम इबादत के मसले को कितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हम इबादत को महसूस कर रहे हैं। इबादत आदत का नाम नहीं है, इबादत इबादत का नाम है। आदत और होती है, इबादत और होती है। देखिए, बड़ी अफसोस की बात इस मंजिल के ऊपर यह है कि मैं इस वक्त भी आप हजरात को अपनी गुफ्तगू के 5वीं मंजिल के ऊपर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए मतालिब कुरान को दर्क करने के लिए, मानिए कुरान को दर्क करने के लिए, मीनिंग्स ऑफ कुरान को समझने के लिए किस हद तक मजबूर है और क्यों मजबूर है। हमारी गुफ्तगू कल अल्हम्दुलिल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक पहुंची। परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख। कौन सा सिरात मुस्तकीम? वो सिरात मुस्तकीम जो अली का रास्ता है, अलैहिस्सलाम का रास्ता है, वो कि जो इस मंजिल के ऊपर अहले बैत था। अब आज उसकी तकमील हो रही है और जाहिर है कि इस इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि ये पूरे सूरे में अकेली दुआ है जो डायरेक्ट मांगी गई। इनडायरेक्ट एक जुमला और भी मैंने कहा था, इय्याका नस्तईन, वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। अल्फाज की अदायगी बशक्ल दुआ नहीं है, बशक्ल दुआ यही है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वहां जुमला है, एक सेंटेंस है पूरा। परवरदिगार, हमारी जिंदगी का रूटीन ये है कि हम इबादत फकत तेरी ही करते हैं, और एक दूसरा रूटीन ये है कि परवरदिगार हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये खबर है, दुआ नहीं है। दुआ यही अकेला जुमला, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पर बाकी रख। ये अकेली दुआ। अब इसके बाद में जरा जहन थोड़ा सा सवालात करने पर आमादा होता है, और एक इंसान जब सवालात करता है तो फिर उसको मुतवज्जे होना पड़ता है कि आखिर ये क्यों। सिरात मुस्तकीम हमने दर्क किया कि मौला अली का रास्ता है, अहले बैत का रास्ता है, मगर क्या कुरान कह रहा है? मुमकिन है कि मेरा दर्स और मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद में आप में से कोई साहब ये कहें कि ये तो आपने खुद कहने की कोशिश की है, कुरान कहाँ कह रहा है। हालांकि मैंने कल गुफ्तगू को मुकम्मल तौर के ऊपर आयात और रिवायात के सामने वजाहत करते हुए अमली उन्वान से पेश करने की कोशिश की कि हुजूर ने अमली तौर के ऊपर किस तरह से इस आयत के मानी बताए। लेकिन अल कुरान युफस्सिरु बअदहु बअदा, कुरान की एक खास कैफियत ये है, कुरान कुरान मजीद की एक खास उसलूब ये है कि कुरान बाज आयतों के साथ खुद तफसीर करता है। एक मुस्तकिल मौजू उलमा, हमारे शिया उलमा ने इसमें बड़ा काम किया है कि उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर को कुरान मजीद के जरिए से ही समझाने की और समझने की कोशिश की है। मुख्तलिफ तफासिर से मौजूद है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। अब इस जगह पर ठहरे कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का उन्वान क्या खुद कुरान ने भी रखा है? तो आपने यहाँ अगर दर्क किया हो और समझा हो तो फिर महसूस करेंगे कुरान मजीद ने यहाँ आपको तशना नहीं छोड़ा, यहाँ प्यासा नहीं रखा कुरान मजीद ने आपको। कुरान यहाँ पर भी आपको इस मंजिल पर समझाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक पहुंचते पहुंचते जहन तशवीश का शिकार ना हो जाए, जहन परेशान ना हो जाए। लिहाजा यहाँ आओ
تو اب سمجھو کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہہ چکے، تو اب سمجھو صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ آگے بڑھ کے کہا صراط الذین، صراط کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ خدمت میں راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں مستقیم راستے کی طرف ثابت قدم رکھ، باقی رکھ، اس راستے سے ہٹنے کی ایک لمحے کے لیے بھی گنجائش نہ چھوڑنا۔ صراط وہ راستہ، الذین جو الذین کا راستہ، اب میں ذرا اپنے اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ راستہ کون سا ہے صراط مستقیم؟ صراط یہ راستہ ہی ہے، الذین جو الذین کا راستہ ہے، کون سے الذین؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے، الذین وہ ہیں کہ جن کے اوپر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے، تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ اب تلاش کیجئے وہ افراد کون ہیں جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی۔ اب قرآن خود تفسیر کرتا ہے اس بندے کے اوپر، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 69 اور سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 59 آگے بڑھ کے کہتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب دیکھیے الذین، جو الذین کون ہے وہ جو اب قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت، والرسول اور رسول کی اطاعت، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ وہی ہیں جو الذین کے ساتھ میں ہیں۔ وہاں قرآن کیا کہتا ہے صراط الذین، الذین الذین ملائیے آپ لوگ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے الذین کے ساتھ میں۔ اب الذین کون ہے؟ وہی جملے انعم اللہ، جن پر اللہ نے نعمتوں کا نزول کیا ہے، وہی جملے وہاں پہ موجود ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہاں انعمت تھا، یہاں انعم اللہ علیہم، الذین وہ ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی اور رد و بدل کے ساتھ مطلب تو وہی نکل کے آ گیا۔ پروردگار سوال تو جو کا تو کھڑا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کس کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ آگے بڑھی آیت، دونوں سوروں کی آیت ہے، حکم آگے بڑھ رہا ہے سمجھانے کے لیے، حکم ہوتا ہے من النبیین، نعمتوں کو دنیاوی اعتبار سے مشخص نہ کرنا، معین نہ کرنا، اچھا کھانا یہ نعمت ہے، اچھا لباس یہ نعمت ہے، اچھی گاڑی یہ نعمت ہے، اچھا گھر یہ نعمت ہے، اچھی آذوقہ نعمت ہے، آرام دہ زندگی نعمت ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ نعمت۔ خبردار، نعمت کو اپنے اعتبار سے معین نہ کرنا۔ اگر یہ سب کچھ نعمتیں ہیں تو یہ تو کافرین پر بھی ہے، منافقین پر بھی ہے، مشرکین پر بھی ہے، عاصین پر بھی ہے، گنہگاروں پر بھی ہے، مذنبین پر بھی ہے، تو کیا وہ سب کے سب انعام اللہ میں آ جائیں گے؟ کیا وہ سب انعام اللہ علیہ میں آئیں گے؟ نہیں۔ قرآن کہہ رہا خبردار، 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 نعمت کا تشخص تم نہیں کر سکتے کہ نعمت کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ نعمت کیا ہے۔ تو پروردگار کس کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہے؟ من النبیین، نمبر ایک نبیوں کے اوپر میری نعمتیں نازل ہوئی، والصدیقین، صدیقین کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی، والشہداء، شہداء پہ نازل ہوئی ہے، والصالحین، اور صالحین پہ نازل ہوئی، یعنی گویا چار قسم کے افراد وہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے، نبی، صدیق، شہید، صالح، یہ چار کیٹیگری، ان پہ نعمتیں نازل۔ آپ تو فرما رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط علی پر ثابت قدم رکھ، تو کیا علی نبی ہے، علی نبی صدیق ہے، علی شہید ہے، علی صالح ہے، کہ چاروں الفاظ علی کی صفت کی شکل میں سامنے آئے؟ علی ان افراد میں اکمل نمونہ ہے، لہذا اگر کبھی کچھ افراد میں سے کسی ایک فرد کو سامنے رکھا جائے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو شمولیت نہیں، اس میں سب سے افضل انسان کو سامنے رکھا گیا، یا افضل انسان میں سے کسی ایک اہم شخصیت کو اٹھا کے سامنے رکھا گیا۔ اور اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات عملی طور کے اوپر کسی نہ کسی جگہ کے اوپر آپ کی اس جگہ تعارفی کیفیت کو اختیار کرتے ہوئے یہ سمجھا دیں گے کہ وہ انعم اللہ علیہم کون ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آ کے چادر مانگی اور ایک چادر میں تشریف لے کے گئے اور وہاں پر ان افراد کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہا دیکھو نبیین میں سے میں خود موجود ہوں، صدیقین میں علی موجود ہے، شہداء میں حسن و حسین موجود ہیں، صالحین میں میری فاطمہ موجود ہے۔ یعنی گویا جتنے افراد ہو سکتے تھے بیک وقت ان سب کو چادر میں جمع کر کے انعم اللہ علیہم کا بہترین تعارف حضور سرور کائنات نے کروایا۔ اب نماز پڑھنے کھڑے ہو اور دماغ میں ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر فوراً ذہن میں آ جائے پروردگار ہمیں اہل بیت کا راستہ چاہیے، پروردگار ہمیں حضور سرور کائنات کا راستہ چاہیے، پروردگار ہمیں اس منزل کے اوپر مولائے متقیان کا راستہ چاہیے، پروردگار ہمیں شہزادی اولیاء مقام کا راستہ چاہیے، حضرات حسنین کا راستہ چاہیے علیہم الصلاۃ وازکی السلام۔ ذہن میں معنی جب آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عبادت کا لطف دو بالا ہو جائے گا، مقصد عبادت کا حصول ہو جائے گا، پھر انسان درست انداز سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس مقصد کے تئیں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آپ کو اپنی بارگاہ میں روزانہ 5 وقت کھڑے ہو کے یہ جملہ دہرانا چاہتا ہے، کہ آپ اس جگہ پہ ان جملوں کو اپنی زبان سے دہرائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہر آن ہر لحظہ آپ کو فکر علی و فاطمہ، فکر حضور سرور کائنات اور فکر اہل بیت دامن گیر رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ ان لوگوں سے اپنی فکر کو الگ نہ کر سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس جگہ پر آنے کے بعد دیکھیں گے آپ تو ایک خاص کیفیت اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت میں صراط الذین انعمت علیہم آگے بڑھ کے پوری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ وہ جن پہ اللہ کی نعمت نازل ہوئی، دوسرا وہ جن کو اللہ نے مغضوب کہا، اور تیسرا وہ جس کو اللہ نے ضالین نے مضلین کہا ہے، گمراہ۔ کیوں؟ پروردگار اگر تو اپنے راستے کی طرف ہدایت کی دعا کروا رہا ہے تو یہ کافی تھا کہ کہلوا دیتا کہ پروردگار ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل۔ اگر اللہ گفتگو کو یہی چھڑوا دیتا یقیناً بات مکمل ہو جاتی، مگر میرے عزیزو مفہوم ختم ہو جاتا اہدنا الصراط المستقیم۔ لہذا اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے انعمت علیہم کے بعد مغضوب اور ضالین کا ذکر کر کے 2 الگ گروہوں کو ان سے الگ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اب دیکھیے میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہوں کہ اگر کسی کے اوپر مسلسل نعمت ہائے الہیہ نازل ہو رہی ہے تو پھر بھی ممکن ہے کہ وہ خطرات میں پڑا ہوا ہو، اور خطرہ انحراف کا خطرہ، ممکن ہے کہ وہ انسان جس پہ نعمتوں کا نزول ہو رہا ہو وہ مغضوب میں شامل ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ انسان ظالم میں شامل ہو۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھتے ہیں اور گزشتہ اقوام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت سی ایسی اقوام کو دیکھا ہے جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت ساری نازل ہوئی۔ مثلا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا فضلتکم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم کے اوپر فضیلت عطا کی، لیکن پھر ایک منزل وہ آئی کہ ان کا کردار، ان کا اعمال اتنا بدلا
کہ وہ غضب الہی کا شکار ہو گئے۔ قرآن نے کہا باؤ بغضب من اللہ، ان کو غضب الہی نے گھیر، ان کی عاقبت برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اعمال خراب ہو گئے، ان کا کردار خراب ہو گیا۔ علماء نے شریعت کو بدلنا شروع کر دیا۔ قرآن کا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے توریت کی تحریف کر دی، تبدیل کر دی۔ جو ان کے بزنس مین اور جو ان کے غنی افراد تھے، انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا اور سود لینا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے، علماء اس لیے پھنسے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی۔ تجار اور بزنس مین اور غنی لوگ اس لیے پھنسے کہ انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا۔ لیکن بنی اسرائیل کیا فقط 2 لوگوں کا مجموعہ تھا؟ جو عام لوگ تھے ان کا کیا کہنا، ان کے متعلق آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو آپ تعجب کریں، عام لوگ اس لیے بچے کہ وہ خوف میں اتنا زیادہ پڑ چکے تھے کہ جس وقت نبی خدا نے ان سے کہا کہ اٹھو، ان لوگوں کے خلاف اٹھو جو تمہاری زندگی کو ختم کر رہے ہیں، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، ان لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹاؤ، درست لوگوں کو لے کے آؤ، اٹھو، قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم بھی جاؤ اور اپنے رب کو ساتھ میں لے جاؤ، تم دونوں چلے جاؤ، تمہارا پروردگار دونوں چلے جاؤ، فَقَاتِلَا، تم دونوں ان سے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا ہم تو یہیں کھڑے ہوئے، ہم تو یہیں موجود ہیں، آپ جائیے اپنے پروردگار کو لے کے جائیے۔ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے نبی خدا کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا اور ایسے غلط لوگوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، لہذا یہ بھی مغضوب افراد میں شامل۔ لہذا یہاں پر جب ایک انسان اور ایک مومن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے بعد خاص طور پہ یہ دعا ضروری تھی کہ انعمت علیہم غیر المغضوب، پروردگار اگر تیری پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ ان لوگوں سے الگ ہیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ انعمت علیہم کا دائرہ بہت بڑا ہے، ہمیں ہر انعمت علیہم نہیں چاہیے جس پہ تیری نعمت ہے، وہ چاہیے جن کو اوپر تیرا غضب نازل نہیں ہوا۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم کے فوراً بعد ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ وہ ہیں کہ جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ لفظ ذرات کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید میں تقریباً 200 مرتبہ اپنے مشتقات کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے۔ کبھی حیرت کے معنی میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کبھی گمراہی کے معنی میں، ہونے کے معنی میں اضل اعمالهم، اپنے اعمال ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن اکثر معنی جو آئے ہیں وہ آئے ہیں گمراہی کے معنی، اور گمراہی بھی متعدد اضافتوں کے ساتھ میں آیا ہے۔ ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی، ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی، ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی۔ اس طریقے سے یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف اضافتوں کے ساتھ، اور جہاں جن لوگوں کے اوپر اللہ نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، اب میں کچھ آیتیں آپ کی خدمت عالیہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات ان آیتوں کو سننے کے بعد میں اس لفظ کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے مختلف نام میں لے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں ترتیب کے اعتبار سے نام لے رہا ہوں، مختلف آیتیں نظروں کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال ان لوگوں کے لیے ہوا جنہوں نے اپنے ایمان کو کفر سے بدل دیا۔ حکم ہوتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، معاف کیجیے گا،
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے اپنے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ بالکل گمراہی کے راستے پر چل پڑا. مشرکین کے لیے آیا استعمال. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں بعید گمراہی میں. کفار کے لیے اس لفظ استعمال ہوا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ، جس نے اللہ کا کفر کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا. کفر کے معنی انکار کرنا، جس نے اللہ کا انکار کیا فقط وہ گمراہ ہو گیا. عاصیین یعنی کہ گناہگاروں کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ، جس نے اللہ اور رسول کا عصیان کیا وہ گمراہ ہو گئے. ایسے ہی ان مسلمانوں کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے کہ جنہوں نے کافرین کو اپنا دوست بنایا ہے، جس میں نے آیت پڑھی تھی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، خبردار اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بنانا. جو لوگ راہ ہدایت سے ہٹ گئے ان کے لیے، یعنی گویا جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں ان کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ جب ہم پڑھ رہے ہیں ان کے میننگ کو درک کر رہے ہیں تب ہم کہیں ولضالین تو دماغ میں بات رہے کہ وہ انعمت علیہم وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، جو کبھی اپنے ایمان کو تبدیل نہیں کر سکے ہیں، جو کبھی شرک کی منزلوں پہ نہیں آئے ہیں، جو کبھی کفر کی منزلوں پہ نہیں آئے ہیں، جو کبھی اللہ کی عصیان کرنے کی منزلوں پہ نہیں آئے ہیں، جنہوں نے کبھی اللہ کے دشمن کو اپنا ولی نہیں قرار دیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت. اور یہی وجہ کہ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو باقاعدہ نام کے ساتھ کچھ لوگوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. مثلا اللہ نے ابلیس کا ذکر کیا تو لفظ ذلات کے ساتھ میں کیا، فرعون کا ذکر کیا، سامری کا ذکر کیا، بری جگہ بیٹھنے والوں کا ذکر کیا، بہت سارے حکامہ کا ذکر کیا، زعیم جن کو کہا جاتا ہے ان کا ذکر کیا، وہ اجداد جو راہ ہدایت سے ہٹ گئے ان کا ذکر کیا. تو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لفظ زال کے ساتھ میں رکھا. اب کون کون ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفسانیہ کو پیروی کے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ لوگ جو بت پرست ہیں، وہ لوگ جو عصیان کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو باطل سے محبت، وہ لوگ جو جہالت میں اور غفلت میں پڑے ہوئے. مختلف آیتیں اس سلسلے میں ہماری رہبری کرتی ہوئی دکھائی دی. لہذا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اہدنا الصراط المستقیم تو فوراً الصراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب، وہ انعمت علیہم وہ لوگ ہیں جو مغضوب کا غیر ہے. مغضوب اور ہیں وہ اور ہیں، ولا الضالین نہ وہ ضالین میں سے ہے، وہ گمراہوں میں سے بھی نہیں. سوائے اہل بیت کے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دائرے میں آ سکے. لہذا سب سے آسان مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں صراط مستقیم کی دعا کریں تو فوراً دماغ میں ایک بات رہے، پروردگار ہم اہل بیت کا راستہ چاہتے ہیں، میرے معبود ہمیں اہل بیت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. میں آخر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات میری کجبل بیانی کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ حضرات کے کمنٹس اور آپ حضرات کے سوالات اس سلسلے میں ایسے آ رہے ہیں. کچھ سوالات اس قسم کے آ رہے ہیں موضوع سے مرتبط نہیں ہے تو ان کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کا بیان نہیں کر سکتا. جواب میں واٹس ایپ پہ دے سکتا ہوں. میرا واٹس ایپ نمبر آپ حضرات میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر میسر ہو جائے. انشاءاللہ نوید کل سے دوسرے سورے کی متعلق گفتگو ہوگی. آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں، اس کا شکر گزار ہوں. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں استدعا کروں گا کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا شکر گزار ہوں، وہ برائے کرم میرے چینل کو دوسرے آئزدار قربا اور دوستوں تک پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے مختلف ویڈیوز ان تک پہنچتے رہیں. اور جو سوال آپ کے ذہن میں موضوع سے مرتبط سامنے آ رہا ہے اس کو آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہم سے دریافت کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر آپ ہمارے سوال کو پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نوید آپ کے سوال کا جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.